میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، قربانی صرف ایک جانور کو خریدنا اور اسے ذبح کر دینا اس کا نام نہیں، بلکہ قربانی کے پیچھے بہت سارے اسباب و محرکات اور بہت سارے دواعی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کی وضاحت میں ایک ایسے واقعے کے ذریعے سے کروں جس کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے رب العالمین سے عرض کیا، رب ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب تو مجھے مشاہدہ کرا دے، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کیا ابراہیم یہ بات تمہارے نزدیک باور شدہ نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، ولیکن لیطمئن قلبی، مولا ایمان تو ہے لیکن طمانینت قلب چاہتا ہوں، دل کو اطمینان ہو جائے، دل کو طمانینت کی دولت حاصل ہو جائے، اس لیے تیری بارگاہ میں میں یہ عریضہ پیش کر رہا ہوں۔ خدا تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم 4 پرندوں کو لے لو، انہیں ذبح کرو، ان کے گوشت کی بوٹیاں بناؤ، ٹکڑوں میں اور اجزاء میں انہیں بانٹ دو، اور پھر ان تمام گوشت کے اجزاء کو آپس میں مکس کر دو، ملا دو، پھر انہیں لے جا کر کے 4 پہاڑوں پر ڈالو، ان کے سر کو اپنے پاس میں رکھو، انہیں آواز دو، وہ پرندہ بن کر کے تمہارے پاس اڑتے ہوئے آ جائیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا۔ جب آواز دیا آپ نے تو وہ سارے گوشت اپنے اپنے بدن کے ساتھ جمع ہوئے اور پرندہ بن کر کے اڑتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے اور اپنے سروں سے جڑ گئے اور پرندہ ہو کر کے وہ اڑ گئے۔ یہ واقعہ قرآن مقدس کے اندر بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، لیکن اس واقعے کے تناظر میں حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ نے سبع سنابل شریف کے اندر جو بات تحریر فرمائی ہے وہ قابل ذکر بھی ہے اور قابل سماعت بھی ہے۔ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 4 پرندے جنہیں ذبح کرنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، اس میں سے ایک کوا تھا، دوسرا پرندہ مرغا تھا، تیسرا پرندہ کبوتر تھا اور چوتھا پرندہ مور تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وسیع و عریض کائنات کے اندر بہت سارے اقسام کے پرندے ہیں، ان تمام پرندوں میں خصوصیت کے ساتھ انہی 4 کو کیوں منتخب کیا گیا؟ تو اس کا سبب آپ بیان فرماتے ہیں کہ دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ کوا یہ انتہائی درجے کا چالاک جانور ہوتا ہے، اس کے اندر چالاکی کوٹ کوٹ کر کے بھری رہتی ہے، اور کسی انسان کا بہت زیادہ چالاکی کرنا یہ اس انسان کا حسن نہیں ہے بلکہ یہ اس کا عیب ہے۔ بہت زیادہ چالاکی کرنا کسی کے ساتھ، جو دھوکے کی منزل میں آ جائے، کسی کے نقصان پہنچانے کی منزل میں آ جائے، تو پہلے نمبر پہ اس کوے کا انتخاب کیا گیا، دوسرے نمبر پہ مرغا، اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ مرغے کے اندر شہوت حد درجہ ہوا کرتی، نفسانی خواہشات اس کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کبوتر کا جو انتخاب کیا گیا اس کا سبب یہ تھا کہ کبوتر بہت جلدی کسی سے دوستی کر لیتا ہے، وہ بہت جلدی مانوس ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جو کبوتر جو لوگ پالے رہتے ہیں تو کبوتر کبھی ان کے سر پہ بیٹھا ہوتا ہے، کبھی ہاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ لیٹے ہوتے ہیں تو ان کے پیٹ پہ اڑ کر کے آتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ الغرض وہ بہت جلدی کسی سے دوستی جڑا لیتا ہے، بہت جلدی وہ کسی سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جس پرندے کو منتخب کیا گیا وہ مور ہے۔ مور کی خاصیت یہ ہے کہ مور ریاکار ہوتا ہے، حسن کو دکھانے والا ہوتا ہے۔ جب مور یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے کچھ افراد دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ میرا نظارہ کر رہے ہیں، تو وہ اپنے پروں کو فضا میں لہراتا ہے اور ناچنے لگتا ہے، مقصد اس کی ریاکاری ہوتی ہے۔ صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کوا، مرغا، کبوتر اور مور کو ظاہری طور پر آپ نے ذبح کیا تھا، ظاہری طور پر آپ نے ان پرندوں کو ذبح کیا تھا، مگر حقیقت میں آپ نے چالاکی کو ذبح کیا تھا، حقیقت میں آپ نے خواہشات کو ذبح کیا تھا، حقیقت میں آپ نے بیجا دوستی کو ذبح کیا تھا، حقیقت میں آپ نے ریاکاری کو ذبح کیا تھا، اظہار حسن کو ذبح کیا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سید عبد الواحد میر سید عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ
اسے ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اس میں پوری دنیائے انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ صرف جانور لانا، اسے ذبح کرنا اور اس کے گوشت کو کھا لینا، لوگوں میں بانٹ دینا، یہ روح قربانی نہیں ہے، بلکہ روح قربانی یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کے ساتھ چالاکی کو بھی ذبح کر دیا جائے، اس کے ساتھ میں خواہشات نفس کو بھی ذبح کر دیا جائے، اس کے ساتھ میں بیجا دوستی کو بھی ذبح کر دیا جائے، اس کے ساتھ میں ریاکاری کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ جب ان تمام چیزوں کو وہاں پر ذبح کر دیا جائے تو سمجھ لو وہ قربانی ایسی قربانی ہے جو رب العالمین سے قریب کر دینے والی قربانی ہے۔